اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چل رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 78 سے شروع کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک عام یہودی اگر سچ قبول کرنا بھی چاہتا تو ان کے علماء انہیں ڈانٹ دیتے، انہیں گمراہ کر دیتے اور تورات کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے۔ اس آیہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں علماء کو تورات کی آیات میں رد و بدل کرنے کا موقع ملا، کیوں ایک آدمی ایمان نہیں لا سکا، کیوں عوام علماء کی باتوں میں آ گئی۔ کسی بھی معاشرے میں جب لوگ اپنی کتاب کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کتاب کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تب ایسے معاشروں میں علماء اور مولوی صاحبان کو خود مختاری مل جاتی ہے، طاقت مل جاتی ہے کہ وہ جو چاہیں عام آدمی کو بتائیں، جو چاہے رد و بدل کریں، کیونکہ ایک عام آدمی کے پاس کوئی علم نہیں، وہ علماء کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آج مسلمان امت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کتاب کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم بچوں کو قرآن کے الفاظ تو پڑھنا سکھا دیتے ہیں، لیکن قرآن کا مطلب، اس کے احکامات نہیں سکھاتے۔ ایک عام انسان کی اپنی کتاب اور اپنے مذہب سے دوری ہی ریلیجس کلرجی کو امپاور کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے چند علماء اپنی پوری قوم سے یہ حقیقت چھپانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ لوگ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے علماء کی باتوں میں آ گئے اور اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا امانی، یعنی کہ انہیں کتاب کا کوئی علم نہیں سوائے چند امیدوں کے۔ اب یہ طبقہ بس اپنی امیدوں اور تمناؤں کے سہارے خوش ہے۔ امانی ایسی آرزو کو کہتے ہیں جو کسی جھوٹے خیال یا گمان پہ مبنی ہو۔ تمنا کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے۔ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ بس کچھ جھوٹی تمنائیں رکھتے ہیں۔ ابھی 2 آیتوں بعد ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی وضاحت فرما دیں گے کہ وہ آخر جھوٹی امیدیں کیا تھیں۔ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی سوائے چند روز کے۔ یہ ہے جھوٹی امید، اسی میں وہ خوش تھے۔ جیسے کرسچنز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے لیے سولی چڑھ گئے، یعنی ہمیں اب گناہوں سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ نے بخشوا دیا ہے۔ اور پھر ہم ہیں کہ جی ہم تو کلمہ گو ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جھوٹ بولیں، غبن کریں، ناپ تول میں کمی کریں، جھوٹی قسمیں کھائیں، لوگوں کے حق ماریں، رشوتیں لیں، ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جانی ہے۔ یہ ہے امانی، جھوٹی امیدیں۔ جب صحیح علم نہیں ہوتا، کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا، تو بس خوش فہمیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے اندازے، وہم و گمان۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کا علم تو بہت حاصل کرتے ہیں، ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز کو قرآن اور حدیث کے ایک لفظ کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے کہ جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس آیت میں یہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ بس ایک اندازہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ زیادہ تر یہ علم سوشل میڈیا کی پوسٹس پہ بیسڈ ہوتا ہے۔ یظنون کا لفظ ظن سے ہے۔ جو اندازے کم علمی پہ بیسڈ ہوں انہیں ظن کہتے ہیں، یعنی وہم۔ اور جب کم علمی ہو تو بندہ اسی چیز کو دین سمجھ لیتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اسے سکھایا، یا جو اس نے اپنی فیملی میں ہوتے ہوئے دیکھا، یا پھر جس فرقے کو لوگ فالو کرتے ہیں بچپن سے، جس مکتب فکر کو آپ مانتے ہیں، اس کے علماء جو بھی آپ کو بتاتے ہیں وہی شے آپ کے لیے اسلام بن جاتی ہے۔ جب تک قرآن نہیں کھولیں گے، کتاب کا علم حاصل نہیں کریں گے، خود سوچ بچار نہیں کریں گے، اس وقت تک سچ وہی ہے جو آپ کو بتا دیا گیا۔ اس وقت تک آپ کا دین بس ایک گمان ہے، ایک اندازہ، ایک وہم
اور ایک زن۔ آج مسلمان امت میں ایک سے ایک قاری، ایک سے ایک حافظ مل جاتے ہیں، پورا پورا قرآن تراویح میں پڑھاتے ہیں، خوبصورت تجوید، بہترین آواز، بہترین حفظ، مگر افسوس، صد افسوس، اگر آپ ان سے قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا مطلب پوچھ لیں تو وہ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ ہے وجہ کہ کتاب کے علم کی کمی بعض قوموں کی تباہی اور ذلت کی وجہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے بارے میں بس تمنائیں اور وہم و گمان نہ دیں، دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ کتاب اور دین کا علم بھی سکھائیں۔ ہم صرف اپنے بچوں کو عربی پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن نہیں سکھاتے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ طریقہ بدلیں، خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو دین کا صحیح علم سکھائیں، اور انشاءاللہ دین کا صحیح علم ہی ہمارے معاشرے، ہماری امت کی ذلت اور پستی کو عزت میں بدل دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر آیہ نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ ویل کا لفظ بہت بار قرآن میں آیا ہے، اس کے مختلف ٹرانسلیشنز ملتے ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ترمذی میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، اس کی اسناد ضعیف ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی ہے اور اتنی گہری ہے کہ جب کافر اس میں گرے گا تو اس کو تہ تک پہنچنے سے پہلے گرنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ ان آیات میں پہلے اس گروہ کا ذکر آیا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، یعنی یہودیوں کے علماء۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا کہ جو عام یہودی ہے، جو اپنی تمام تر دینی علم کے لیے علماء پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے پاس خود کتاب کا کوئی علم نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اصل تباہی، بربادی، ہلاکت اور ویل ان علماء کے لیے ہے جنہوں نے خود اپنی مرضی کی باتیں لکھ کر کتاب میں شامل کر دی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک عالم دین سے ملی، وہ شیخ فلپینو ہیں، انہوں نے 17 سال پہلے اسلام قبول کیا، اس سے پہلے وہ کرسچن کیتھولک تھے اور ہیبریو بھی تھوڑی بہت پڑھنا جانتے تھے۔ تو ان سے مل کر مجھے پتہ چلا کہ آج بھی ہیبریو زبان میں جو اوریجنل بائبل ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کے علماء نے انگلش ٹرانسلیشنز بدل دیے ہیں تاکہ عوام کو کبھی بھی حقیقت کا پتہ نہ چل سکے۔ ایسے ہی وہ اوور دا ایئرز ان کے علماء نے بہت ساری من چاہی باتیں تورات اور انجیل میں شامل کر دیں اور لوگوں پہ ایسے نافذ کر دیں جیسے وہ اللہ کا کلام ہو۔ وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہیں۔ ان کا جرم ڈبل تھا، ایک تو وہ خود کتاب میں تحریف کرتے، دوسرا وہ لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے دل میں دین کے بارے میں بے بنیاد امیدیں اور وہم و گمان پیدا کرتے۔ وہ لوگ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی پوری قوم کی بربادی کی وجہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب یعنی ویل کا ذکر 3 بار اس آیت میں آیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ علماء دین کی بات کو کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں بدلتے، صرف دنیا کے چند معمولی مفادات کے لیے، چاہے وہ پیسہ ہو، کوئی سیاسی مفادات ہوں، ملک کے حکام کی، بادشاہوں کی پسندیدگی اور فیور حاصل کرنا ہو، لوگوں میں شہرت حاصل کرنا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی مسجد میں آئیں، انہیں چندے دیں، یا پھر فالوئنگ ہو، یعنی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ فالو کریں۔ یہ آج کل کا نیا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، جس میں بعض اوقات تھوڑی بہت دین کی بات تبدیل کر کے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز، فالوورز اور لائکس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی باتوں سے تمام فرقوں کو خوش رکھا جائے، چاہے دین کی باتوں میں
تھوڑی بہت ملاوٹ کرنی پڑے، کسی غلط عقیدے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح کہنا پڑے، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس سے پاپولیرٹی بڑھتی ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے دین میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے جو ان کی تباہی کا سبب بنے گا، اور یہی کمائی ان کی بربادی کا سبب بنے گی۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس جو صحابہ کرام کے زمانے کے سب سے بڑے مفسر تھے، انہوں نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی مسئلے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، وہ اللہ کے یہاں سے بالکل تازہ آئی ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں بتا دیا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا۔ پھر انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہاتھ سے ایک کتاب لکھتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی پونجی حاصل کر سکیں۔ تم کو جو خدا نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، کیا وہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب سے پوچھو؟ خدا کی قسم، ہم تو ان کے کسی آدمی کو نہیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کے متعلق وہ تم سے کچھ پوچھتے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7523۔ پھر آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، تو ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ یہ ہے وہ امانی، وشفل تھنکنگ، آرزوئیں اور امیدیں جن کا ذکر ابھی آیا تھا۔ یہی یہودیوں کی وہ جھوٹی امیدیں تھیں جو ان کے علماء نے ان کو دلا رکھی تھیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہیں دے گا، تم تو اللہ تعالیٰ کی خاص قوم ہو، تمہاری تو ہر نسل میں نبی آتے رہے ہیں، پھر تمہیں دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ پھر آگے چل کر سورہ بقرہ میں ہی آیت آتی ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہرگز نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی کہ جنت میں صرف جیوز اور کرسچن ہی جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کریں اگر تم سچے ہو۔ اچھا، اب کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا، جنت کی امید رکھنا، حسن ظن رکھنا تو ایمان کا حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے، یعنی جیسا انسان کو اللہ سے گمان ہوگا اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ فرمائے گا۔ پھر ایک اور روایت ہے اِنَّا حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ، بے شک اللہ کے بارے میں حسن ظن، اچھی امید رکھنا حسن عبادت ہے، یعنی عبادت کی پرفیکشن ہے۔ پھر حسن ظن اور امانی میں کیا فرق ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں عمل کا فرق ہے۔ اگر انسان کا عمل کچھ نہ ہو لیکن امید بڑی اچھی ہو تو یہ بے وقوفی ہے، حسن ظن نہیں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک کسان کی مثال لیں کہ وہ پہلے زمین تیار کرتا ہے، زمین کو بیج کے لیے نرم کرتا ہے اور پھر اس میں بیج ڈالتا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ نرم زمین اس کا دل ہے، قلب سلیم ہے جس میں وہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے۔ پھر صبح شام اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی اور اطاعت کا پانی دیتا ہے، اس ایمان کے پودے کی نشو و نما کرتا ہے۔ پھر وہ اس کھیتی میں سے تمام تر ایسی جھاڑیاں، ویڈز، جڑی بوٹیاں مسلسل نکالتا رہتا ہے جس سے اس کی کھیتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک مومن بھی ایسے ہی اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، اپنے اندر سے کھوج کھوج کے تمام برائیوں، بد اخلاقیوں اور گناہوں کو نکالتا رہتا ہے تاکہ ایمان کی کھیتی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر ایک کسان جیسے اپنی کھیتی کو ہر طرح کے جانور، کیڑے مکوڑوں اور خطروں سے بچاتا ہے،
ایک بندہ مومن بھی ایسے ہی اپنے ایمان کی کھیتی کو شیطان اور اپنے نفس کے حملوں سے بچاتا رہتا ہے۔ بڑی مشکل سے ساری زندگی کی محنت کے بعد یہ کھیتی بنتی ہے، اور پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کھیتی کو کاٹ سکے۔ جو کسان اپنی کھیتی کاٹتا ہے اس کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اسے فلاح کہتے ہیں۔ اسی لیے مومنون کے بارے میں آیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ مفلحون ہیں، کامیاب، فلاح پانے والے، کھیتی کاٹنے والے۔ اب جو یہ سب کچھ کرے اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھے تو اسے حسن ظن کہتے ہیں، یعنی اللہ سے اچھی امید۔ لیکن دوسری طرف ایک کسان زمین کو تیار نہیں کرتا، سخت اور بنجر زمین میں بیج کیسے ڈلے گا؟ نہ پانی دیتا ہے، نہ ہل چلاتا ہے، ہر طرح کی خودرو جھاڑیاں اگنے دیتا ہے، کبھی صفائی نہیں کرتا، پھر جانور اور کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت نہیں کرتا، اور وہ اس کی کھیتی کو کھاتے رہتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص کی کیا یہ امید رکھ سکتا ہے کہ اس سال فصل بڑی اچھی ہوگی؟ کیا وہ امید کر سکتا ہے کہ اس کے پاس آخرت میں کاٹنے کو کچھ ہوگا؟ ایسے شخص کی امید حسن ظن نہیں بلکہ بے وقوفی اور غلط فہمی ہے، اسے امانی کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہو؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے، یا بس پھر اپنی طرف سے اللہ کے ذمے ایسی باتیں کھڑ رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ جو اللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اصل شے عمل ہے جس پہ امید لگائی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں جو تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں، ثواب کے لحاظ سے بھی، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔